अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जी अली रज़ा मदीना मुनव्वरा से। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे व्लॉग का जो आगाज़ है ना वो एक खूबसूरत सुबह के साथ हो रहा है। आज दिन है 12 रबीउल अव्वल का और मैं इस टाइम मौजूद हूँ मस्जिद नबवी शरीफ में। मैंने काफ़ी सारा व्लॉग बनाया हुआ था जो कि मैंने शुरू में सुबह सुबह ही शुरू कर दिया था, लेकिन जब मैं सलाम पढ़ने के लिए जा रहा था तो भाई सिक्योरिटी वाले जो थे उन्होंने मेरे से मोबाइल लेके वो सारी वीडियोस डिलीट कर दी, क्योंकि आज काफ़ी सख्त इंतजाम किए हुए हैं, जिसकी वजह से वो कह रहे थे कि सिक्योरिटी की किसी भी सिक्योरिटी की वीडियो नहीं आनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, ओके, नहीं आएगी। उन्होंने कहा तस्वीरें आपकी बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई हैं, लेकिन आप जिन्हें जो है ना किसी सिक्योरिटी वाले की तस्वीर नहीं आने देनी। मैंने कहा ओके। तो अंदर जो है ना वो तो ममनू था, लेकिन छोटे से मैंने कुछ शॉर्ट्स बनाए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस टाइम हम बाहर गलियों में आ गए हैं। यहाँ पे देखें, सलाम पाड़ के पहले जो है ना हरम पाक के अंदर ही भेज देते थे, लेकिन इस टाइम बैरियर लगा के सारा बंद किया हुआ है इन्होंने। तो क्योंकि आज काफ़ी सख्त इंतजाम किए हुए हैं, इसलिए आप देख रहे हैं इन गलियों में जो रश है वो काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ से हम दोबारा एंटर होंगे मस्जिद नबी शरीफ के अंदर, क्योंकि सलाम पाड़ के जो हम निकले हैं ना वो सीधा बाहर ही आ गए थे इसी गली में। तो आगे जाके फिर हम दोबारा जो है ना मस्जिद नबी शरीफ में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैरियर लगा के मस्जिद नबी शरीफ के सारे गेट बंद किए हुए हैं। मतलब कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वाले जो गेट हैं वो सारे बंद किए हुए हैं। तो आगे चलते हैं और आगे जाके फिर दोबारा कोशिश करते हैं मस्जिद नबी शरीफ में अंदर जाने की, क्योंकि सलाम पढ़ने के बाद मैंने जमज़म नहीं पिया। मैंने कहा जमज़म पी लेते हैं, लेकिन जमज़म पीने का मौका ही नहीं दिया। अभी आगे चलते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि अंदर जा सकते हैं कि नहीं। वैसे तो गेट खुले हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि सिर्फ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वाले जो वही बंद हैं, बाकी सारे खुले हुए हैं। तो इस टाइम आप देख सकते हैं मदीना मुनव्वरा की गलियों में कितना रश है, गहमा गहमी है और क्या सुकून है, सुभान अल्लाह। ये देखिए यहाँ पे बैरियर लगा के बंद किए हुए हैं और सारे लोगों के हजूम जो है ना बाहर है, ज़ायरीन इस टाइम गलियों में फिर रहे हैं। माशाल्लाह आप रश देख सकते हैं, मदीना मुनव्वरा की गलियों की रौनकें देख सकते हैं। 12 रबीउल अव्वल के दिन, आज का दिन जो है ना 12 रबीउल अव्वल का दिन है और मैं आपको दिखा रहा हूँ 12 रबीउल अव्वल के दिन की सुभान अल्लाह मदीना मुनव्वरा की रौनकें। ये यहाँ से 305 नंबर गेट खुला हुआ है और यहाँ से हम एंटर होते हैं अंदर। यहाँ पे ये चेक करें माशाल्लाह सारे बैरियर यहाँ पे लगाए हुए हैं और रास्ते बंद किए हुए हैं। वहाँ से आप देखें तो वो जो है ना सलाम पढ़ने के बाद लोग बाहर गलियों में जा रहे हैं, फिर जहाँ से एंटर हो रहे हैं। तो ये सारे इंतज़ाम किए हुए हैं आज के दिन के। माशाल्लाह आप देख सकते हैं इस टाइम जो है ना वो 7 बज चुके हैं इस टाइम, और आप मदीना मुनव्वरा के हरम पाक के अंदर रौन की चेक कर रहे हैं। सुभान अल्लाह ये सारे बैरियर यहाँ पे लगाए हुए हैं। मैंने सुबह सुबह व्लॉग शुरू किया था, बड़ी बेहतरीन वीडियोस बनी थी, लेकिन भाई ने कहा कि नहीं आपने नई बनानी है। लेकिन उनमें क्योंकि मैंने उनको बताया कि मैंने व्लॉग बनाना है तो इसलिए वीडियो बनाई है। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, लेकिन आपने सिक्योरिटी की वीडियो मतलब नहीं बनानी। तो जो मर्द हैं वो तो मैंने आपको दिखाया कि वो उस साइड पे सलाम पढ़ने के बाद जो है ना बाहर निकल रहे हैं, लेकिन लेडीज़ जो है ना वो इस साइड पे गेट नंबर 3 से बाहर निकल रही हैं। अंदर ये जाती हैं जी गेट नंबर पीछे वाली साइड में, यानी 332 नंबर गेट वाली साइड पे। 20 नंबर गेट मस्जिद के अंदर वाला जो होता है ना वहाँ से ये एंटर होती हैं और सलाम पढ़ने के बाद ये यहाँ से 3 नंबर गेट के साथ, यानी 1 नंबर गेट, 2 नंबर और 3 नंबर गेट के साथ यानी गेट में से ये बाहर निकलती हैं। और इनका ये वाला रास्ता है जो बाहर जा रही है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह मस्जिद नबी शरीफ के अंदर मैं इस टाइम पहुँच गया हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे ज़ायरीन जो बैठे हैं कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, लेकिन सुकून है अंदर माशाल्लाह। मैं इस टाइम मौजूद हूँ जी मस्जिद नबी शरीफ के अंदर और कुरान पाक की तिलावत कर रहा हूँ। तो मैं ये सोच रहा था कि सुभान अल्लाह क्या किस्मत पाई है, अल्लाह तबारक व तआला की करम नवाज़ी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत है हम पे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बैठ के, अल्लाह तबारक व तआला के घर में बैठ के कुरान पाक की तिलावत कर रहा हूँ।
اور 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے، لیکن یہاں پہ جو سکون ہے، جو اطمینان ہے، اور حرم پاک کے اندر بیٹھ کے جو قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو سبحان اللہ، اب یقین کریں کہ اتنا سکون آتا ہے کہ انسان کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ جنت میں بیٹھا ہوں، سبحان اللہ۔ ایسا ہے کہ قرآن پاک آپ کو اردو ترجمے کے ساتھ بھی مل جاتا ہے مسجد نبوی شریف میں۔ میرے پاس تھوڑا ٹائم تھا تو میں نے کہا کیوں نہ ترجمے کے ساتھ ہی قرآن پاک کو تھوڑا پڑھا جائے۔ ویسے بھی الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کے پھر پڑھا جائے، تو الحمدللہ یہ قرآن پاک جو ہے نا اردو ترجمے کے ساتھ ہے، جس کے السلام علیکم، شکریہ۔ میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے پہلے میں سوچ رہا تھا کہ اب میں باہر جا کے کہاں سے ناشتہ کروں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے ناشتے کا انتظام ہی یہیں پہ کر دیا۔ یہی مطلب کہ فیلنگز ہوتی ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کوئی چیز مانگو وہ فوراً آپ کو مل جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، اور کیسے لگتا ہے انسان کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سن رہا ہے، کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ موجود ہے اور بالکل وہ آپ کی سن رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو یہاں پہ آنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جو لوگ ہو کے گئے ہیں ان کی طلب کا لیول الگ ہوگا، اور جو نہیں ہو کے گئے، جنہوں نے مطلب کہ یہ در نہیں دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو بھی بہت جلد اس گھر کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو میری یہ دعا ہے، کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اس ٹائم جو ہے نا صبح 8 کا ٹائم ہے، اور یہاں پہ آپ مسجد نبوی شریف کے اندر ماشاءاللہ منظر دیکھیں، کیا خوبصورت منظر ہے، سبحان اللہ۔ مسجد نبوی شریف کی کیا رونق ہے، اور یہاں پہ دیکھیں صفائی کا انتظام جو ہے نا وہ ہو رہا ہے، مطلب صفائی چل رہی ہے، اور یہاں پہ دیکھیں کتنا فرش کلین ہے، اور مسجد نبوی شریف کی خوبصورتی آپ چیک کریں، سبحان اللہ۔ یہاں پہ آپ کو چیئرز مل جاتی ہیں، مثلاً اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو آپ نیچے بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو یہاں پہ دیکھیں کہ مسجد نبوی شریف کے اندر یہ ہر سائڈ پہ یہ والی چیئرز ہوتی ہیں، آپ یہاں سے اٹھا کے نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو دکھاؤں آج کی ڈیٹ کیا ہے، تو آپ چیک کر سکتے ہیں، 7:47 ہے، اور 25 اگست ہے، 12 ربیع الاول ہے، اور نماز کے ٹائم یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ مسجد نبوی شریف کے باہر کا منظر آپ اس ٹائم دیکھ رہے ہیں۔ رش اتنا نہیں ہے کیونکہ صبح کے ٹائم لوگ جو ہے نا اپنے ہوٹلوں میں چلے جاتے ہیں ریسٹ کرنے کے لیے، اور یہاں پہ دیکھیں تو ماشاءاللہ بیریئر وغیرہ لگائے ہوئے ہیں، اور سبحان اللہ کیا خوبصورت منظر ہے۔ جو یہاں پہ آپ اس مشین کو دیکھ رہے ہیں نا، یہ صفائی کرنے کے لیے، یہ اوپر تک جا کے فنوس وغیرہ یا پھر ان کی دیواروں کی یا چھت وغیرہ کی صفائی کی جاتی ہے اس گاڑی کے ذریعے۔ یہاں پہ دیکھیں تو زائرین جو ہے نا یہاں پہ سوئے ہوئے ہیں، ریسٹ کر رہے ہیں باہر، اور اندر بھی ایسا ہی منظر تھا۔ یہاں پہ دیکھیں تو یہ بھی سارے جو ہے نا زائرین یہاں پہ ریسٹ کر رہے ہیں اس ٹائم۔ یہاں پہ بھی دیکھیں تو یہاں پہ بھی صفائی چل رہی ہے۔ مطلب یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا صبح کی نماز کے بعد کا، تو یہاں پہ ریپیئرنگ کا کام ہو رہا ہوتا ہے، کوئی بھی اگر کام مسجد نبوی شریف کا اندر کا ہونا ہوتا ہے تو وہ صبح کی نماز کے بعد ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ زائرین یہاں پہ بہت کم ہوتے ہیں، تو یہ اس ٹائم کام چل رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں تو یہاں پہ بھی کوئی کام ہونے والا ہے، مطلب کوئی صفائی وغیرہ یا جو بھی، تو مسجد نبوی شریف کے اندر اس ٹائم یہ کرین لگی ہوئی ہے، اور یہ اپنے کام میں مصروف ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں تو یہ بھی مطلب چیئرز وغیرہ لے کے جا رہے ہیں، اور زمزم کی گاڑیاں، اور یہاں پہ بھی ماشاءاللہ آپ دیکھیں تو یہ بھی کام چل رہا ہے، یہاں پہ ٹائل کو نکالا جا رہا ہے، اور اس کے نیچے جو بھی ان کا کام ہوگا وہ کریں گے، اور اس سائڈ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جہاں جہاں بھی آپ کو آگے دکھاؤں، یہ بھی ایک مطلب آگے چل کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جو چھتری ہیں وہ صاف ہو رہی ہیں، وہ کس طریقے سے صاف ہو رہی ہیں، وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا آگے چل کے دکھا دیتا ہوں۔ یہ چیک کریں جی، اس کے اوپر 2 بھائی کھڑے ہیں جو چھتریوں کو صاف کر رہے ہیں، اور نیچے کرین جو ہے نا یہ کرین ہوتی ہے جس کے اوپر چڑھ کے یہ چھتریاں وغیرہ صاف کرتے ہیں، اور اسی طریقے کے کئی کام ہیں جو مسجد نبوی شریف کے اندر ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ یہاں پہ دیکھیں یہ مسجد غمامہ ہے، اور ساتھ ہی ایک گروپ جا رہا ہے جو اس ٹائم زیارتیں کر رہے ہیں گروپ کی شکل میں۔ زائرین یہاں پہ ماشاءاللہ آپ مسجد غمامہ کے اندر بھی چیک کریں تو وہاں پہ بھی کافی سارے زائرین ہیں جو یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں اس سائڈ پہ
تو یہاں پہ بھی گروپس کی شکل میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے نا زیارت وغیرہ ان کو سمجھائی جا رہی ہیں، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے کون کون سی یا زیارت کرنی ہے، یا جو بھی ان کا طریقہ کار ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ گروپ کی شکل میں لوگ کھڑے ہیں اور ان کو بتایا جا رہا ہے۔ وہاں پہ بھی 2 گروپس ہیں، اور یہاں پہ بھی گروپ، اور یہاں پہ بھی گروپ کی شکل میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ مسجد ابوبکر صدیق ہے، اور یہاں پہ لوگ ماشاءاللہ اندر نوافل پڑھ رہے ہیں، اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ صفائی کا کام جاری ہے اس ٹائم۔ اچھا، مرکزیہ کے اندر حرم پاک کے ساتھ ساتھ والی جو بھی مارکیٹس ہیں وہ صبح صبح ہی یعنی نماز کے ٹائم یہاں پہ اوپن ہو جاتی ہیں۔ ساری مارکیٹ جو ہے نا، دکانیں یہ صبح کے ٹائم نماز فجر کے بعد جو ہے نا یہ اوپن ہو جاتی ہیں، اور آپ لوگ اگر یہاں سے شاپنگ کرنا چاہیں تو آپ یہاں سے شاپنگ کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ اگر آپ کو میں دکھاؤں تو یہ ساری شاپس ہیں جو کہ مختلف چیزوں کی دکانیں ہیں۔ یہاں پہ گولڈ کی دکانیں بھی ہیں، اور بیگ وغیرہ خریدنا چاہیں، جوتے، اور اس کے علاوہ عبایا وغیرہ بھی یہاں پہ آپ کو مل جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ 2 ریال 3 ریال میں آپ کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں جو یہ دکان ہے۔ یہاں پہ آپ کو مدینہ کی گلیوں کا منظر دکھاؤں تو یہ سامنے آپ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں۔ پہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہ مدینہ منورہ کی گلیاں، کتنی خوبصورت گلیاں ہیں، سبحان اللہ، کتنی کلین گلیاں ہیں یہ، سبحان اللہ۔ یہ مرکزیہ کے اندر اس ٹائم میں موجود ہوں۔ طریق سلام ہے آگے، جو سامنے آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں یہاں سے طریق سلام ہے، اور مدینہ منورہ کی جو گلیاں ہیں، سبحان اللہ، کیا رونقیں ہیں یہاں کی، سبحان اللہ۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بسز وغیرہ یہاں پہ کھڑی ہیں جو زائرین کو یہاں سے لے کے جائیں گی، اور شفٹ کرنے کے لیے یہ بسیں ہوتی ہیں، یعنی مکہ سے مدینہ، مدینہ سے یا ایئرپورٹ کی طرف جو بھی ہوتا ہے یہ ٹریولنگ کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ والی بسیں جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، اس سائڈ پہ بھی آپ گلیوں میں دیکھیں تو ساری اکثر آپ کو بسز ملتی ہیں، لیکن صبح کے ٹائم اتنی بسز نہیں ہوتی۔ یہ جو ہوتی ہیں نا، یہ ہوتی ہیں ظہر کے بعد، کیونکہ چیک ان اور چیک آؤٹ جو ہو رہا ہوتا ہے نا وہ ظہر کے بعد ہوتا ہے، تو اس ٹائم یہاں پہ گلیوں میں بسوں کا رش کافی زیادہ ہوتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ کو گلیوں کا منظر بھی دکھاؤں، کیا خوبصورت منظر ہے، سبحان اللہ۔ آپ کو سکرین پہ پتہ نہیں کیسا لگ رہا ہوگا، لیکن یہاں پہ مدینہ کی گلیوں میں جو گھومتے ہوئے سکون آتا ہے، جو مزہ آتا ہے، اور جو فیلنگز ہوتی ہے، سبحان اللہ، بیان نہیں ہو سکتی۔